إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم، إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سماء کے لیے لائق و زیبا ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نزول ہو جملہ تمام انبیاء پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، ابھی جو آیت کریمہ اور جو حدیث آپ لوگوں کے سامنے پیش کی گئی ہے، یہ آیت اور یہ حدیث، اس کا تعلق قرآن مجید کی اہمیت فضیلت کے تعلق سے اس کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ محترم حضرات، دنیا کے اندر بہت سارے مذاہب پائے جاتے ہیں، اور ہر مذہب میں کوئی نہ کوئی کتاب ضرور ہوتی ہے جس کو پڑھ کر وہ لوگ اپنی زندگی گزر بسر کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح مذہب اسلام میں بھی ایک کتاب جسے میں اور آپ قرآن مجید کے نام سے جانتے ہیں، اللہ رب العالمین نے اس کلام ربانی کے اندر انسان کے جینے کا طریقہ سلیقہ بالکل واضح انداز میں بیان فرما دیا ہے۔ لیکن اکثر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے قرآن مجید کے مطابق زندگی گزارنے کی بجائے اوروں کی کتابیں پڑھ کر ان لوگوں کے جیسی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ نتیجے میں ان کی زندگیوں میں پریشانیاں، مصیبتیں، آزمائشیں آتی رہتی ہے۔ الغرض، قرآن مجید کی اہمیت کی بات کہی جائے تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے پہلے پارے میں، پہلے صفحے میں، پہلی ہی آیت میں اللہ رب العالمین نے ساری دنیا والوں کو چیلنج کر کے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ جبکہ دنیا کا کوئی مؤرخ، مصنف، مؤلف، کوئی رائٹر جب کوئی کتاب تحریر کرتا ہے، جب کوئی کتاب لکھتا ہے، تو اپنے پہلے صفحے پر یہ لکھنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ میں نے اس کتاب کو اپنے کم علم کی روشنی میں لکھا ہے۔ اگر اس کتاب کے اندر آپ لوگوں کو اگر کچھ نقص دکھائی دے تو ہمیں آگاہ کریں تاکہ آئندہ ایڈیشن میں ہم اس کی اصلاح کر سکیں۔ محترم حضرات، قرآن مجید کی فضیلت کے بارے میں بات کہی جائے تو اس حوالے سے احادیث میں بہت سارے نصوص وارد ہوئے ہیں۔ مختصراً 2-3 حدیثیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلے حدیث جو کہ بہت زیادہ معروف ہے، اور الحمدللہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے زبانوں پر بھی یہ حدیث جاری اور ساری رہتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، روئے زمین پر بسنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، سارے کے سارے لوگوں میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھتا ہے اور سکھلاتا ہے۔ اس روئے زمین پر دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں، ان لوگوں میں سب سے بہترین انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو قرار دیا ہے جو قرآن مجید سیکھتا ہے اور سکھلاتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو انجینئر ہو، جو ڈاکٹر ہو، جو طب میں ماہر ہو، فلاں ہو، یہ نہیں کہا،
بلکہ یہ کہا کہ تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن مجید سیکھتا ہے اور سکھلاتا ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ، بڑے خوش نصیب ہیں وہ حضرات جو اپنا تعلق قرآن مجید سے ہمیشہ جوڑے رکھتے ہیں، قرآن مجید کو سیکھتے ہیں اور سکھلاتے ہیں۔ اسی طرح سے قرآن مجید کی تلاوت جب کوئی شخص خوش نصیب بندہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک ایک حرف پر اس شخص کو 10 نیکیاں ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ به حسنہ والحسنة بعشر امثالها، جو کوئی بھی انسان قرآن مجید کی آیتوں میں سے کسی ایک حرف کی تلاوت کرتا ہے فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا اور وہ ایک نیکی 10 گنا بڑھا دی جاتی ہے۔ راوی کہتے ہیں لا اقول، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ ولیکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، الف لام میم ایک حرف نہیں ہے بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ اگر کوئی خوش نصیب بندہ الف لام میم کی تلاوت کرتا ہے تو اسے ایک نہیں بلکہ 30 نیکیاں اس کے نام اعمال میں جمع کر دی جاتی ہے۔ آپ یہاں غور کریں، الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ کس میں سے ہے؟ حروف مقطعات میں سے ہے۔ اس کا علم اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کو نہیں پتا۔ جب اس کا علم اس کے بارے میں کسی کو نہیں پتا، وہ پڑھنے پر ہمیں 30 نیکیاں مل رہی ہے، تو جو آیتیں ہم سمجھ کر پڑھتے ہیں، جن آیتوں کے بارے میں جو آیتیں ہم سمجھ کر پڑھتے ہیں، اس کے بارے میں کتنی نیکیاں ہمیں مل سکتی ہے، ذرا غور کریں۔ محترم حضرات، یہ نیکیوں کی قدر و منزلت، نیکیوں کی اہمیت کا اندازہ اس شخص سے پوچھیں۔ قیامت کا مرحلہ ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، وہاں پر ایک انسان کو ایک نیکی کی ضرورت پیش آئے گی اور وہاں پر اس شخص کو ایک نیکی دینے والا کوئی نصیب نہیں ہوگا۔ آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں۔ آپ سورہ عبس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ قیامت کا مرحلہ ہوگا، اس دن ہر انسان دوسرے انسان سے بھاگ جائے گا، بیوی شوہر کو چھوڑ کر بھاگ جائے گی، شوہر بیوی کو چھوڑ کر بھاگ جائے گا، ہاں بھائیوں کا انکار کر دیا جائے گا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن ہر انسان کو اپنی اپنی پڑھی ہوئی ہوگی، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اسی طرح سے سورہ معارج میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ۔ قیامت کے دن ایک مجرم کو جب جہنم دکھائی جائے گی تو وہ مجرم یہ آرزویں کرے گا، یہ تمنا کرے گا، لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ، اے اللہ رب العالمین اس جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے میں جہنم کے حوالے اپنے بیٹوں کو کر دوں گا، تو مجھے جہنم سے بچا دے۔ لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ، اپنی بیوی کو جہنم کے حوالے کر دوں گا، اپنے بھائی کو جہنم کے حوالے کر دوں گا، وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤوی، اور یہ خاندان قبیلہ جس کے پیچھے میں دوڑے دوڑے جاتا تھا، جس کے پیچھے میں بھاگے بھاگے جاتا تھا، اے اللہ رب العالمین ان سب کو جہنم کے حوالے کر دوں گا، تو مجھے جہنم کی آگ سے بچا دے۔ وفصیلتہ التی تؤوی ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی، اے اللہ رب العالمین اگر تو میرے بچوں، میری بیوی، میرے بھائی اور خاندان قبیلے سے اگر تو راضی نہیں ہو رہا ہے، اتنے میں بس نہیں ہو رہا ہے، ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی، اے اللہ رب العالمین اس روئے زمین پر جتنے بھی لوگ بس رہے ہیں سارے کے سارے لوگوں کو جہنم کے حوالے کر دوں گا، تو مجھے ثم ینجی، پھر تو مجھے نجات دے دے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا کلا انہا لظا، ہرگز نہیں، آج یہ تیری آرزو کبھی پوری ہونے والی نہیں ہے۔ کلا انہا لظا نزاعۃ للشوا، ہرگز نہیں، بے شک یہ تو انسان کے جسموں کو اکھیڑنے والی آگ ہے، جسموں کے چمڑیوں کو ادھیڑنے والی آگ ہے۔ کلا انہا لظا نزاعۃ للشوا،
تدعو من ادبر وتولا، اور یہ آگ، یہ جہنم کل قیامت کے دن ہر اس شخص کو پکارے گی، تدعو من ادبر وتولا، جس نے اس قرآن مجید سے منہ موڑا ہوگا، جس نے اس قرآن مجید سے اپنی پیٹھ کو پھیری ہوگی۔ جہنم ہر اس مجرم کو آواز دے گی۔ محترم حضرات، بات اگر ہمارے معاشرے کی جائے، معاشرے کے اندر قرآن مجید کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، شاید کسی دور میں ایسا سلوک کیا گیا ہو، شاید کسی دور میں ایسا سلوک کیا گیا ہو۔ آپ دیکھیں ہمارے قوم کے چھوٹے چھوٹے ننھے بچے، معصوم بچے، جس کو صحیح سے بولنا نہیں آتا ہے آپ کو گانا گاتا ہوا نظر آتا ہے، جس کو صحیح سے چلنا نہیں آتا ہے آپ کو ڈسکو ڈانس کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ جس عمر میں بچوں کی زبانوں پر کلمہ توحید آنا تھا، جس عمر میں بچوں کی زبانوں پر آیت الکرسی اور آخری کے صورتیں آنا تھا، دعائیں بچوں کو یاد دلانا تھا، اس عمر میں ہم بچوں کو گانے یاد دلا رہے ہیں، ہم بچوں کو ڈانس سکھا رہے ہیں۔ آپ کو یقین نہیں آتا ہے تو آپ اپنے محلے کے اسکول وغیرہ میں جا کر دیکھیں، اینیول فنکشن کے نام پہ، اینیول ڈے کے نام پر اپنے مسلمان بھائیوں کے بچوں اور بچیوں کو اسٹیج پہ بلا کر نچایا جا رہا ہے، ڈسکو ڈانس کرایا جا رہا ہے، گانا ان لوگوں کی زبانوں سے ادا کیا جا رہا ہے۔ میرے محترم بھائیو، ہمیں اس جانب خصوصیت کے ساتھ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ جس قوم میں، جو قوم کے بچے اگر اس عمر میں گانے کے عادی ہو جائیں، ڈسکو ڈانس کرنے کے عادی ہو جائیں، تو کل جب بڑے ہو جائیں تو ان سے ہم کیا امید لگا سکتے ہیں؟ اسی طرح سے جب کبھی قوم کے نوجوانوں سے کہو کہ شراب مت پیو تو کہتے ہیں یہ تو ہمارا آب زمزم ہے۔ کہو تو ان لوگوں سے جب کہو کہ اللہ کے بندو قرآن کی تلاوت کیا کرو تمہارے دل صاف ہو جائیں گے، تو بڑی معصومیت سے ہمارے نوجوان جواب دیتے ہیں کہ حضور کس گانے کی طرز میں تلاوت کروں، کس گانے کی طرز میں تلاوت کروں۔ میرے محترم بھائیو، معاشرے کی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے، بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں قرآن مجید کے نام سے دکانوں میں اور مکانوں میں خیر و برکت کے لیے تلاوت قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے، قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے، بلکہ تبرک کے لیے محرابوں پہ اور اسی شیلفوں میں اٹھا کر رکھا جاتا ہے۔ کوئی قسموں کو کھانے کے لیے قرآن کا استعمال کرتا ہے، کوئی لوگوں کے اوپر دم کرنے کے لیے قرآن کا استعمال کرتا ہے اور بطور اس سے پیسہ بھی لیتا ہے۔ میرے محترم بھائیو، اسی طرح سے اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ دنیا والے قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ ایک طبقہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن کو بس سرسری پڑھ رہا ہے، سرسری پڑھ رہا ہے، پڑھتے جا رہا ہے۔ ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے جو قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھتا ہے، سمجھ کر پڑھتا ہے، اس کے مفاہیم پر غور و فکر کر کے پڑھتا ہے۔ میرے محترم بھائیو، اللہ رب العالمین نے فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ دنیا والے قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں میں تالے لگے ہوئے ہیں؟ اللہ رب العالمین مزید اس معاشرے کی نادانی کو اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل تو ہیں مگر حق کو نہیں سمجھ پاتے، ولہم اعین لا یبصرون بہا، ان کے آنکھ تو ہیں مگر حق کو دیکھ نہیں پاتے، ولہم آذان لا یسمعون بہا، ان کے کان تو ہیں لیکن حق ان کے سامنے جب پیش کیا جا رہا ہے تو سن کر انسنی کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے اولئک کالانعام، یہ لوگ تو جانوروں کی طرح ہے، بل ہم اضل، بلکہ یہ لوگ تو جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں، اولئک ہم الغافلون، یہی لوگ غافل ہے، یہی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، نہایت افسوس کی بات ہے دشمنان اسلام یہود و نصارہ نے اس کلام ربانی میں غور و فکر کر کے ہوا میں اڑنا سیکھا، مگر ہم مسلمان ہیں کہ ہم اپنی گلیوں میں چلنے بھی لڑکھڑاتے ہیں۔ وہ ملعون قوم، مردود قوم کلام ربانی کے اندر غور و فکر کر کے چاند میں اپنے جھنڈے کو لہرا دیا، مگر ہم مسلمان ہیں کہ ہم اپنے گلیوں میں توحید کا پرچم نہیں لہرا سکے۔ وہ ملعون قوم جس کے اوپر اللہ رب العالمین نے قیامت تک ذلت اور رسوائی ان کے بعد چھا دی ہے، ایسے لوگ قرآن میں غور و فکر کر کے زمین کے خزانے کے مالک بن گئے، مگر ہم مسلمان ہیں کہ ہماری آج جوتیاں بھی کرائے کی ہے۔
میرے محترم بھائیوں، یہ غلامی کی زنجیروں میں ہم کیوں جگڑ گئے ہم غلامی کی زنجیروں میں؟ اب بھی وقت ہے سدھر جائیں ہم، قرآن سے اپنا رشتہ ناتا مضبوط کر لیں، قرآن کو پڑھیں، کثرت سے پڑھیں، زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اور دیکھیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں کن باتوں کی تعلیم دے رہا ہے، کن باتوں سے اللہ رب العالمین ہم سے خوش ہوتا ہے۔ اسی طرح سے میرے محترم بھائیوں، ہمارے معاشرے میں ایک چیز یہ بھی دیکھنے کو ملتی ہے کہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ترقی کرے۔ ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ترقی کرے۔ کوئی انسان ایک بلڈنگ بنا رہا ہے تو دوسری بلڈنگ بنانے کی فکر میں لگا ہوا ہے، کسی کے پاس گاڑی ہے تو کار لینے کی فکر میں ہے، کوئی آج 50,000 کما رہا ہے تو 1,00,000 کمانے کی فکر میں لگا ہوا ہے۔ الغرض ہر انسان اپنی زندگیوں میں ترقی چاہ رہا ہے، ہر انسان کسی نہ کسی بہانے سے، کسی نہ کسی طریقے سے اپنی زندگی میں ترقی چاہتا ہے۔ آپ ایمانداری سے اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ جو صورتیں ہم نے بچپنے میں 10 سال کی عمر میں، 7 سال کی عمر میں، 8 سال کی عمر میں ہم مسجد کے مولوی صاحب کے پاس جا کر 10 صورتیں جو ہم نے سیکھے تھے، 12 صورتیں، 20 صورتیں جو ہم نے سیکھے تھے، بچپنے سے لے کر بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ چکے ہیں۔ ہاں، آپ ایمانداری سے بتائیں کیا ہم نے کبھی ان صورتوں میں اضافہ کرنے کی کوشش کی ہے؟ ہرگز بھی نہیں، الا ماشاءاللہ۔ بہت کم خوش نصیب بندے ہوتے ہیں جو دن بدن ہر دن قرآن مجید کی تلاوت میں اضافہ کرتے ہیں، قرآن مجید یاد کرنے میں اضافہ کرتے ہیں، لیکن اکثریت کو یہ دیکھا گیا ہے کہ جو بچپنے میں جو صورتیں یاد کرتے ہیں وہی صورتیں عمر کے آخری لمحوں تک انہی صورتوں کو ہم نمازوں میں پڑھتے رہتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس جانب خصوصیت کے ساتھ توجہ دیں۔ اور ایک بات، جو لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، بہت سے لوگوں سے ہم سنے قرآن مجید کی تلاوت، لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ بہت سے لوگ نہ تجوید کا خیال کرتے ہیں نہ مخارج کا خیال کرتے ہیں۔ ماہ رمضان یہ قرآن کا مہینہ ہے، اس مہینے میں ہم دیگر مہینوں کے بنسبت اس مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جیسے رمضان کا مہینہ شروع ہوا، بہت سے لوگ مسجدوں میں بھر گئے ہیں، مسجدوں کے اندر موجود جو قرآن مجید ہے وہ کم پڑھ رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ اب ان کے ہاتھوں سے قرآن مجید نہیں چھوٹے گا۔ جیسے جیسے رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے ویسے لوگوں کے ہاتھوں سے قرآن مجید چھوٹ رہا ہے، ویسے قرآن مجید لوگوں کے ہاتھوں سے دور ہو رہا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ ماہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، ہمیں اس مہینے میں قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے۔ ہاں، زیادہ سے زیادہ ہم اس وقت پڑھیں گے جب ہم قرآن مجید کو اچھے سے پڑھتے ہیں، تجوید کے ساتھ، مخارج کے ساتھ۔ جب ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے آتا ہے اس وقت ہم زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ اگر ہم قرآن مجید ہمیں پڑھنا ہی نہیں آتا ہے، ہاں، نہ ہمارے اندر پڑھنے کا ڈھنگ ہے، نہ سلیقہ ہے، نہ قواعد کا ہمارے اندر پاس و لحاظ ہے، نہ تجوید سے ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اس مہینے میں ہم کوانٹیٹی کے پیچھے نہ جائیں بلکہ کوالٹی مینٹین کریں۔ کوالٹی کے پیچھے جائیں کہ آپ کو جو صورتیں یاد ہیں آپ انہی صورتوں کی اصلاح کریں۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا ہے، آپ کو میں 2-3 مثالیں دے کر سمجھاتا ہوں کہ قرآن مجید کو مخرج کے بغیر پڑھنے سے، لفظ کو بدل کر پڑھنے سے قرآن مجید میں کیا کیا معنی کی تبدیلی آ جاتی ہے۔ 2-3 مثالیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم سورہ فاتحہ سے شروع کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ سبحان اللہ ہر کسی کو یاد ہے، لیکن بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قرآن مجید کو صحیح تجوید مخارج کے ساتھ پڑھتے ہوں گے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا ہے تو اپنے سورہ فاتحہ کو ریکارڈ کریں اور خود سے آپ سنیں، آپ قرآن مجید کو سامنے رکھ کے سنیں۔ کتنے ہم سے ایسے غلطی ہو جاتے ہیں، لحن جلی کے، لحن خفی کے، ہم لوگوں سے غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں، اور وہ جب غلطیاں سرزد ہو جاتی ہے تو معنی میں زمین آسمان کا فرق آ جاتا ہے۔ 1-2-3 مثالیں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی مثال، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ نعبد، نون کے بعد کیا ہے؟ عین آیا ہے، کیا ہے؟ عین ہے۔ نعبد، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اگر نعبد کی بجائے آپ جب پڑھتے ہیں تو آپ غور کریں، نعبد ہم سے بہت کم آدھا ہوتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔
عین کی بجائے ہم سے حمزہ نکل جاتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو نعبد کی بجائے نعبد پڑھ لیتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ نعبد ہم جنگلی ہوتے ہیں، ہم جنگلی ہوتے ہیں، اس کا مطلب آپ جائیں ڈکشنری میں اٹھا کر دیکھیں کہ نعبد کا مطلب کیا ہے۔ اسی طرح سے میں بڑے بڑے صورتوں میں نہیں جا رہا ہوں، چھوٹے چھوٹے صورتیں، وہی صورتوں کو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں جو صورتیں ہم نماز میں پڑھتے ہیں، جو صورتیں ہمیں یاد ہے۔ آپ دیکھیں سورۃ الکوثر، ماشاءاللہ سے ہر کسی کو یاد ہے، اس میں ایک آیت آتی ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی دیو۔ وَانْحَرْ یہاں پر کیا ہے؟ ہا، جیم کے بعد جو ہا آتی ہے وہ ہا ہے۔ اگر فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ کی بجائے وَانْحَرْ پڑھ لیتے ہیں، چھوٹی ہا پڑھ لیتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ ہم وَانْحَرْ پڑھ رہے ہیں یا وَانْحَرْ پڑھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور ڈانٹو۔ وَانْحَرْ کی بجائے وَانْحَرْ پڑھ رہے ہیں ہم، تو معنی دیکھیں کتنا زمین آسمان کا فرق آ جا رہا ہے، تو ہمیں اس جانب خصوصیت کے ساتھ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آپ سورہ ضحیٰ پڑھتے ہیں تو اس میں اسی آیت کا اس چھوٹی ہا کا وہاں پر استعمال کیا گیا ہے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، وہاں پر ہا نہیں ہے بلکہ ہا ہے، چھوٹی ہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اگر آپ کے پاس کوئی سائل مانگنے والا جب مانگنے کے لیے آتا ہے فَلَا تَنْهَرْ، انہیں ڈانٹو مت۔ یہ تو کیا ہے؟ حروف کو بدلنے کا ہے۔ اگر ہم زبر زیر پیش کو اگر بدل کے پڑھ لیتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں بہت مشہور آیت ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، انما یخشی اللہ، ہاں کے اوپر کیا ہے؟ زبر آیا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے علماء لوگ ہیں۔ کب ہوگا اس کا یہ ترجمہ؟ جب ہم انما یخشی اللہ، ہا کے اوپر جب ہم زبر پڑھتے ہیں، اگر زبر کی بجائے اگر ہم پیش پڑھ لیتے ہیں انما یخشی اللہ پڑھ لیتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ بے شک اللہ رب العالمین علماء سے ڈرنے والا ہو جائے گا۔ استغفر اللہ۔ دیکھیں صرف چھوٹی سی ایک مسٹیک ہمارے ترجمے میں زمین و آسمان کا فرق پیدا کر رہی ہے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اپنے پڑھنے کے انداز کی اصلاح کریں، اپنے قرآن پڑھنے کا جو انداز ہے اس کی اصلاح کریں۔ ہاں آپ کے قریب میں جو مساجد ہیں وہاں جائیں، امام صاحب سے رابطہ کریں، مؤذن صاحب سے رابطہ کریں اور ان کے پاس بیٹھیں، ڈیلی 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ ہم قرآن کے لیے نکالیں، تاکہ ایک ایک حرف جو 10 نیکیاں ملنے کا اللہ رب العالمین نے ہم سے وعدہ کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ ہم قرآن مجید کو صحیح نہ پڑھنے کی بنا پر اللہ رب العالمین ہمارے نام اعمال میں کیا ہے؟ گناہ کو جمع کر دے۔ یہ کچھ باتیں تھیں قرآن مجید کے حوالے سے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید سیکھنے اور سکھانے کے اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جب تک ہم اس دنیا میں رہے قرآن سے محبت کرنے والا بنا، قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے والا بنا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے والا بنا۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔